کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. فرار جملہ فرار ہے. فرار وہی نا, عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی کا لفظ اس کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے, وہاں تشریف لکھا ہی نہیں, وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی کہ اے بدبخت فاسق, اے دشمن صحابہ, جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لائق ترجمہ ہے وہی ترجمہ کیا جائے. تو آج تم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی کیوں آپ جو ہے وہ وہاں کا یہ ترجمہ لے رہے ہیں کہ تشریف لے گئے تھے یا وہاں سے چلے گئے تھے یا وہاں سے نکل گئے تھے, بلکہ یہ کہو کہ بھاگ گئے تھے, انہوں نے اپنے دبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو بھی تمہارے جملے ہیں, استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ, تمہارے جملوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں, وہ ترجمہ کیا جائے. تو یہاں بھی کیا ترجمہ کرو گے معاذ اللہ؟ اللہ کے لیے مکر کا ترجمہ کرو گے؟ اللہ کے لیے دھوکے کا ترجمہ کرو گے؟ نہیں, تم یہ کہو گے حضور جو اللہ کی شان کے مطابق ترجمہ ہے وہی ترجمہ یہاں کیا جائے گا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کا یہی اصول ہے کہ مترجم نے جب بھی کہیں ترجمہ کیا ہے تو جس کی شان کے مطابق جو ترجمہ ہوتا ہے وہی ترجمہ اس کی شان کے مطابق کیا جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا خراب ترجمہ کرنا اور یہ کہنا اس کے علاوہ تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے, تو اسی طرح پھر اس آیت مبارکہ کا جواب تمہیں دینا پڑے گا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پھر تمہارا ترجمہ کیا ہوگا. تو تم یہی جواب دو گے بھائی جو اللہ کے شان کے لائق ہے وہ ترجمہ ہوگا. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے بدبخت فاسق, اے دشمن صحابہ, جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لائق ترجمہ ہے وہی ترجمہ کیا جائے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سورہ یونس کے اندر جاؤ, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے, اللہ نے عرش پر پھر استوا فرمایا. یہ استوا کا معنی ترجمہ کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے, اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ تو تم یہ کہو کہ بھائی جو اس کی شان کے مطابق ترجمہ ہے وہی ترجمہ کیا جائے گا, نہ کہ اس کے لیے کوئی مکان ثابت کر دیا جائے, نہ کہ اس کے لیے کوئی جگہ ثابت کر دی جائے, نہ کہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ تخت ثابت کر دیا جائے, کیونکہ اللہ جگہ مکان تخت جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. تو جو اس کی شان کے مطابق ترجمہ ہے وہ ترجمہ کیا جائے گا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق جو بنتا تھا وہ ترجمہ کرتے, نہ کہ تم گستاخی کرتے. اور صرف اتنا ہی نہیں, اور آگے چلے جاؤ, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے کس کے لیے فرمایا؟ حضور کے لیے فرمایا. کیا تم حضور کو گمراہ کہو گے کہ تم پہلے گمراہ تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی, یہ ترجمہ رسول اللہ کے لیے کرو گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ نہیں, جو حضور کی شان کے مطابق ترجمہ ہے وہ ترجمہ کیا جائے گا. یہ ساری تمہاری دلائل ہیں جو تم ہمیں دو گے کہ نہیں مولانا یہ تو ترجمہ ہوگا ہی نہیں, حضور کو کون گمراہ کہہ سکتا ہے. تو تم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں کہہ رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لائق یہ ترجمہ نہیں ہے, تو تمہارے جملے کیا تھے کہ اس کے علاوہ تو کوئی ترجمہ ہی نہیں لکھا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, فرار کا معنی تو بھاگنا ہی آتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی معنی نہیں آتا ہے. تو یہاں کوئی رسول اللہ کے گستاخی کرتے ہوئے اگر یہ کہہ دے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا, ضَالًّا کا معنی گمراہی ہے اور گمراہیت کے سوا کوئی اور معنی نہیں کیا جائے گا, تو تم اس پر کیا حکم لگاؤ گے؟ جو تم حکم لگاؤ گے وہی حکم اب تم پہ لگ رہا ہے. اور اسی طرح عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ, قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے, یہاں تم رسول اللہ کے لیے کیا ترجمہ کرو گے؟ تو تم یہی کہو گے جو رسول اللہ کی شان کے مطابق ترجمہ ہے وہ ترجمہ کیا جائے گا, نہ کہ وہ ترجمہ کہ جس سے رسول اللہ کی شان کم ہوتی ہے وہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ قرآن کریم کی وہ آیات مبارکہ ہیں جو میں نے تمہارے سامنے پیش کی کہ جب بھی تم پڑھتے ہو تو یہاں پہ تم نہ جو لکھا ہوا ہے وہ ترجمہ نہیں کرتے, یہاں پر تم جس کی جو شان ہے اس کی شان کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہو اور اس کے معنی بیان کرتے ہو کہ ایک لفظ کے فلاں معنی بھی آتے ہیں, فلاں معنی بھی آتے ہیں, فلاں معنی بھی آتے ہیں. اس لیے ہم اس لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اس لفظ کو کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس شخصیت کو دیکھتے ہوئے ہم وہ معنی مراد لیتے ہیں, تاکہ ان کے شان کے اندر کمی نہ ہو, تاکہ ان کے شان میں گستاخی نہ ہو. تو میں واقعی کہتا ہوں کہ حقیقتاً حال یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محبت کرنے والے کہتے ہیں اور دشمن صحابہ ہیں, تم ان سے بھی بدتر ہو, خدا کی قسم تم ان سے بھی گئے گزرے ہو کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ سنی کہہ کر بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو کہ جو غیر بھی حرکتیں نہیں کرتے. معاذ اللہ ایسی گستاخیاں تو غیر بھی نہیں کرتے کہ جو جملے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم نے کیے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اگر تم توبہ کر کے رجوع نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور لوگ تمہیں تمہارے انجام تک پہنچائیں گے, دیکھنا انشاءاللہ تعالی ان قریب تم جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگے, اور اگر انہی عقائد و نظریات کے ساتھ انہی گستاخیوں کے ساتھ تم دنیا سے چلے گئے تو واصل جہنم بھی ہوگے کل قیامت کے اندر. دنیا میں تمہارا حشر خراب ہوگا, قبر میں حشر خراب ہوگا, میدان محشر میں تمہارا حشر خراب ہوگا اگر تم نے اسی طرح سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے گستاخیاں کی معاذ اللہ. اللہ رب العزت